سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا، تو پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو، اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے کل بھی کہا، کہو، لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا کل نہیں، اقرأ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا، صرف وہ اقرأ اقرأ کہہ رہے تھے. 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا، اور اقرأ اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی، وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو، اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، 3 آیتیں. الرحمن، رحمان اللہ رب العزت، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ، رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے، اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر، قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے، واہ واہ. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں، معلم کائنات کی تم امت ہو، اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے. علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا، قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا جانشین، ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارا متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو. سبحان اللہ. یہ صرف مارارا کا اعلان نہیں، یہ رسول پاک کا مشن ہے. یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے، بے نور رہو گے، جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے، جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے میرے عزیزوں علم کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے، علم کے بغیر اسلام نہیں. آپ کو پتہ ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو، اور دور اسلام، اسلام کے بعد. اسلام اور جہالت تو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ کبھی ایک جگہ آ نہیں سکتی. آج امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں